تجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ میرا تو بڑا پروٹوکول تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف مخلوق ہوتی تھی اور میں شہنشاہ ہوتا تھا۔ اس سر کے اوپر تو بڑی خوشبوئیں لگتی تھی، بڑے تیل کی مالش ہوتی تھی، خدام تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ تیرے ایک قدم نے اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے رکھ دیا کہ فطرت نے، قدرت نے بتانا تھا کہ جس سر کے اوپر تکبر ہوتا ہے ہمیشہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے، ہمیشہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ یہاں تو کسی کو بھی بقا نہیں ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے بس۔ تو دیکھیے اس فہرست کے اندر جو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں لوگ، واللہ لا يحب المستكبرین، واللہ لا يحب المفسدین، واللہ لا يحب الخائنین۔ فرمایا مجھے خیانت کرنے والے پسند نہیں، خیانت کرنے والے پسند نہیں۔ وہ مال میں خیانت کرے پسند نہیں، وہ اعمال میں خیانت کرے وہ پسند نہیں، وہ گفتگو میں خیانت کرے وہ پسند نہیں، وہ لہجے میں خیانت کرے وہ پسند نہیں، وہ انسانوں کے ساتھ خیانت کرے تب بھی پسند نہیں، وہ مالک کی دی ہوئی عطاؤں کے ساتھ خیانت کرے تب بھی پسند نہیں۔ خیانت کا مفہوم تو بہت زیادہ مفہوم، اور خیانت میں جو اجتماعی امور آتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ بعض انسان اس بارے میں سوچتے نہیں۔ جو خیانت کا عمل ہے اس میں اجتماعی خیانت کی معافی نظر نہیں آتی۔ آپ کی اجتماعی چیزیں، لائٹ اجتماعی چیز ہے، سوئی گیس اجتماعی چیز ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی آپ ذرائع استعمال اجتماعی چیز ہے۔ ایک انسان ایک چیز میں خیانت کرتا ہے وہ اس ملک کی 22 کروڑ عوام کا مجرم بن جاتا ہے۔ اور بھائی معافی پڑوسی سے مانگی جا سکتی ہے، دوست سے مانگی جا سکتی ہے، اپنے رشتہ دار سے مانگی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی مانگی جا سکتی ہے۔ یہ 22 کروڑ سے گھر میں جا کے کون معافی مانگے گا؟ کسی کی ہے ہمت کہ ایک ایک گھر میں جائے اور کہے جی میں نے آپ کا حق مارا ہے، میں نے آپ کا حق مارا ہے، میں نے آپ کا حق مارا ہے؟ اجتماعی چیزوں کی خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان چیزوں سے بہت منع کیا۔ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا دیکھو ہم تو بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہونی چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ حضور نے متنبع فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے کندھوں کے اوپر بکریوں کو اٹھا کے آئیں گے، مثال دے کے سمجھایا، صرف مثال دی، کچھ اونٹوں کو اٹھا کے لے آئیں گے، ان کے کندھوں کے اوپر اونٹ اور بکریاں آوازیں نکالتے ہوئے آئیں گے۔ فرمایا میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ مال میں خیانت کی ہوگی، مال میں خیانت کی ہوگی۔ جس مال میں انسان خیانت کرتا ہے وہ مال اللہ اس کو محفوظ کر لیں گے، اس کو جامد کر کے ایک ٹھوس شکل دیں گے، اور وہ شکل دے کے قیامت کے دن دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیں گے، گرتا جائے گا گرتا جائے گا گرتا جائے گا۔ دوزخ کی بعض کھائیاں ایسی ہیں کہ 70,000 سال تک بھی اگر چیز گرتی رہے گرتی رہے گرتی رہے گرتی رہے تو دوزخ کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح نظام فلکیات ہے نا، نوری سال کہ کتنے ارب سال کے اندر روشنی چلتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے، کتنی تیز ہے۔ 1,00,000 غالباً 86,000 میل کے رفتار سے روشنی نیچے کو منتقل ہوتی ہے۔ اتنی رفتار ہونے کے باوجود اربوں سال بعد ستاروں کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں، اس نظام تک پہنچنے میں لگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جہان اتنا بڑا ہے، جنت دوزخ تو اس سے کہیں بڑی ہے۔ فرمایا اس چیز کو دوزخ میں گرا کے خیانت کرنے والے کو یہ کہا جائے گا اب جا کے دوزخ کی تہہ سے اس چیز کو نکال کر لے آؤ۔ آپ اندازہ تو کریں کیسے نکال کے لے آؤ۔ اسی لیے اس عمل کو اللہ نے ناپسند فرمایا، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور عمل بتایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کا دین اعتدال پر مبنی ہے۔ جو انسان اعتدال کو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں حد سے گزرنے والا، حد سے گزرنے والا۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا جرم بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ایک عام آدمی کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے
ایک عام آدمی بے گناہ قتل ہوتا ہے، اللہ کی غیرت بہت جاگ جاتی ہے، اللہ کا غصہ جاگ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ساری کائنات ایک طرف۔ تو جب ایک عام آدمی کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ کے نبی کا قتل، اور پھر جنہوں نے ایک ایک دن کے اندر اللہ کے کئی انبیاء کو قتل کیا، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس گناہ کی جو علت بتائی کہ کیوں ہوا، فرمایا ایک تو یہ نافرمان اور باغی تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وکانوا یعتدون، یہ حد سے گزرنے والے تھے، یہ حد سے گزرنے والے تھے۔ اللہ نے تو قرآن حکیم میں تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الفاسقون، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کیسے الفاظ آ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، حد سے گزرے، فرمایا یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، یہ کفر کے اندر مبتلا ہے، یہ ظلم کے اندر مبتلا ہے۔ گویا اعتدال کی راہ سے جب انسان ہٹتا ہے، حد سے گزرتا ہے، تو پھر وہ یا نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ظلم کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ظلم کرنے والوں کے بارے میں ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ظلم کا مفہوم بھی عام ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی زبان سے ان کے بیٹے کو سمجھایا، کیسی تربیت ہے بیٹے کی، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے مقام پہ خود اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا، متکبرین سے محبت نہیں کرتا، اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک فہرست دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ گویا انسانوں کو، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کے گناہ آپ کی زندگی کے اندر موجود ہوں اور ادھر سے اعلان ہو رہا ہو کہ میں ان سے محبت نہیں کر رہا، اور ہم دعا کر رہے ہوں اللہ مہربانی کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ رحم کر دے، آواز آ رہے میں تم سے محبت نہیں کرتا، تو پھر دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو گویا قرآن حکیم کی جو فہرست ہے، اس کو ہمیں قرآن حکیم کھول کر پڑھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا، اور پھر دوسری فہرست اللہ نے بیان فرمائی، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو دونوں فہرست قرآن حکیم کے اندر نکال کر ہم اگر پڑھیں، اور اس طرف کے ناراض لوگوں کو چھوڑ کر جن سے اللہ ناراض ہے، اللہ کی رضا والے لوگوں میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔